اس میں بھی بعض دشمنان دین جو ہے نا بڑے بڑے شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمانوں کا دماغ خراب ہے، ہر سال اوسطاً مثلاً 10 لاکھ آدمی بھی حج پہ آئے، ہو سکتا ہے 20 ہو سکتا ہے 15 لاکھ، واللہ عالم، یعنی بطور مثال 10 لاکھ آدمی بھی آئے اور اس میں مثال کے طور پہ 8 لاکھ آدمی قربانی کرے۔ وہ کہتے ہیں جناب دیکھو مسلمانوں کی عقل کہ 8 لاکھ قربانی اور ایک قربانی اوسطاً 200 ریال یا 250 ریال کی بھی لگا لو، اتنا بڑا پیسہ جو ہے اس کو ضائع کر دینا، اور وہ گوشت جناب کون کھاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا۔ کہتے ہیں دیکھو جی کہتے بیوقوفی کی بات، اس کے بجائے اگر اس پیسے کو وہ کسی رفاہی کاموں میں خرچ کر دیتے۔ سب سے پہلی بات یہ سوچیں کہ جو قوم سگریٹ میں اربوں ڈالر اڑا دیتی ہو اس کو اسلام کی قربانی سے کیا تکلیف ہے؟ جو لوگ ارب ہا ڈالر کے صرف سگریٹ پی جاتے ہوں، یعنی میں کل پڑھ رہا تھا مصر کے بارے میں، اخبار میں تھا کہ 40 ارب جنی مصری کی ایک سال میں دھوئیں میں اڑا دیا سگریٹ پی گئے، ایک ملک۔ اب اسی طرح پورے عالم کا حساب لگا لیں کہ پورے ورلڈ میں ایک دن میں سگریٹ پہ کتنا اڑتا ہے۔ جو لوگ ارب ہا ڈالر سگریٹ میں اڑا دیتے ہوں، جو لوگ ارب ہا ڈالر کافی پینے پہ اڑا دیتے ہوں، ارب ہا ڈالر چائے پینے پہ اڑا دیتے ہوں، ارب ہا ڈالر بیپسی پینے پہ اڑا دیتے ہوں، ان کے بغیر حالانکہ بندہ زندہ رہتا ہے اور بہتر زندہ رہتا ہے، جب تک یہ بلائیں نہیں تھی اور آدمی اچھی طرح رہتا تھا، تو اس کی تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کی سال کے بعد ایک قربانی ہوتی ہے، اس کی کیوں تکلیف ہو گئی آخر؟ تو معلوم ہوا کہ ہمدردی مقصود نہیں، صرف اعتراض ڈھونڈنا مقصود، ہمدردی مقصود نہیں، اسلام کے ساتھ رعایت مقصود نہیں، مسلمانوں کے لیے رفاہی کام کرانا مقصود نہیں ہے۔ جبکہ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ ایک چڑیا گھر میں ایک شیر ہے، تو وہ شیر جو ہے وہ اندھا ہو گیا یا وہ کانا ہو گیا، اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی، تو اس کے لیے جناب یورپ سے اسپیشل ڈاکٹر حیوانات کے آ رہے ہیں جو اس کا آپریشن کریں گے کہ جناب اس کی آنکھ خراب ہو گئی ہے، ایک زرافہ کی ٹانگ خراب ہو گئی ہے، تو انہوں نے باقاعدہ بڑے بڑے حیوانات کے آرتھوپیڈک سرجن منگوائے کہ اس کی ٹانگ ٹھیک کرو۔ یعنی جانور کی ٹانگ اور آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے دیکھو ہمدردی کا کتنا ڈھول ہے، اور بندے کتنا مار رہے ہیں روز کے۔ کوئی منطق ہے، کوئی عقل ہے؟ یعنی آپ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی جاتے ہوئے چیونٹی سے تو ڈر کے کھڑا ہو جائے، وہ خیال کرنا بھائی چیونٹی پاؤں کے نیچے آ جائے گی، تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ جناب چیونٹیاں ہو جی، حرم شریف جا رہا تھا، وہ خیال کرنا گندم پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، اس سے تو وہ بڑا ڈر رہا ہے۔ لیکن حضور کی سنت ختم ہے، نماز ختم ہے، عبادات ختم ہیں، اللہ کے احکام ختم ہیں، تو یہ آخر کون سا دین ہے بقول اکبر الہ آبادی کے کہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا نہیں لیکن اندھیرے اجالے میں چوکتا نہیں۔ تھوک ڈالنے میں تو خیال کرتا ہے کعبے کی طرف ڈال، وہ بھائی ادھر کعبہ شریف، اچھا بھائی تھی۔ وہ ایک آدمی گیا نا کسی کے پاس مہمان، وہ سونے لگا، تو جب اس بیچارے مہمان تھا اس کو کیا پتا، وہ 4 پیٹ ڈالنے لگا، اس نے کہا بڑے بیوقوف آدمی، ادھر تو کعبہ شریف ہے، پاؤں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں، مسافر ہوں۔ اس نے جناب فوراً 4 پائی پھیر، انہوں نے کہا یار بڑے ہم کو ادھر مدینہ شریف ہے۔ اب اس نے بالکل الٹ پھیری، اس نے کہا بڑے بیوقوف ہو یار، بغداد شریف ہے، پیرانے پیر کا شہر ہے۔ انہوں نے کہا سیدھی بات کرو کہ مجھے سونے نہیں دیتی، میں چلا جاؤں اور کیا بات ہے، آخر ہر طرف کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو سیدھی بات کر دو کہ بھی مجھے آپ کے رہنے پہ اعتراض، تو سیدھی بات کر دو کہ ہمیں دراصل اسلام سے دشمنی ہے، قربانی کے پیسوں سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ اصل بات یہ دیکھیں کہ کیا اسلام نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ قربانی کر کے ہم ضائع کر دیں، گوشت پھینک دیں؟ اگر تو اسلام نے یہ حکم دیا ہے پھر تو اسلام پہ اعتراض کرو۔ اسلام نے تو بلکہ حکم اس لیے دیا تھا کہ وہ غریب لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے ان کو بھی نصیب مل جائے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک روح سے اور ایک بدن سے۔ آپ پیسے خرچ کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، لیکن آپ نے اپنے روح کے بدلے میں کیا خیرات کیا ہے؟ تو اللہ چاہتے ہیں کہ کم از کم سال میں ایک قربانی ہو جائے، اضحیہ ہو جائے۔